على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسم میلاد کی تردید دلائل سے، رسم میلاد کی تردید دلائل سے سنیے۔ شریعت کے دلائل چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اول کتاب اللہ کو سمجھے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام لهم شرکاء شرعوا له من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ سورۃ الشعراء کی 12 نمبر آیات کو دیکھیں۔ یعنی ان کے لیے شرکا ہے کہ انہوں نے دین کی وہ بات قرار کر دی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ آیات صاحب بتلا رہی ہے کہ دین کی بات بدون اذن الہی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی بغیر دلیل شرعی کسی کو مقرر کرنا مذموم و مستنکر ہے۔ یہ تو دلیل کا کبرا ہے اور صغرا یہ ہے کہ عید میلاد کو دین کی بات سمجھ کر ہی بغیر دلیل کے مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا واضح ہے کہ عید میلاد بدعت اور واجب ترک ہے۔ اب حدیث شریف لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص ہمارے اس دین میں وہ شے نکالے جو اس میں نہیں ہے، پس وہ واجب الرد ہے۔ اور مراد نئی شے سے وہ ہے جس کا سبب قدیم ہو اور پھر اس وقت اس پر عمل نہ کیا گیا ہو۔ باقی جس کا سبب جدید ہو اور وہ موقوف علیہ ہے، کسی کا معمول بھی ہو، وہ بدعات میں داخل نہیں۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور یہ واضح ہے کہ عید میلاد کا سبب خواہ ولادت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتحیۃ پر خوشی اور مسرت ہو یا اسلام کی شوکت اور عظمت کا اظہار، اس کا سبب بتلایا جائے۔ بہرحال میں ان میں سے جو بھی سبب قرار دیا جائے وہ قدیم ہے، یعنی فرحت، مسرور اور شوکت اسلام کے اظہار کی زمانہ خیر القرون میں بھی ضرورت تھی، بلکہ اس وقت سے بھی کچھ زیادہ ہی ضرورت تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بلکہ خیر القرون کے زمانے میں کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نئی چیز اور بدعت ہے۔ دوسری حدیث سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری قبر کو عید مت بناؤ۔ اس حدیث میں غیر عید کو عید منانے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قبر شریف پر عید کی طرح تاریخ معین کر کے اہتمام کے ساتھ جمع ہونا منع ہے۔ اس لیے روزہ اقدس پر حاضری کے لیے کوئی خاص تاریخ معین نہیں ہے۔ آگے پیچھے کعبے جاتے ہیں اور زیادہ کر کے چلے آتے ہیں۔ نہ زیارت کی کوئی تاریخ معین ہے اور نہ اہتمام عید کا سا ہے، اس لیے اس سے قبر مبارک کی زیارت کی ممانعت نہیں ثابت ہوتی، بلکہ زیارت کا مستحب ہونا دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے عید میلاد کی نفی نہایت واضح ہے۔ اول بطور مقدمہ کے جاننا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف و فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خود معاہ تلبیس روح کے تعلق کے ساتھ اس کے اندر تشریف فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین قبر مبارک میں زندہ ہے۔ قریب تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جسد اطہر قبر مبارک میں روح مبارک سمیت محفوظ ہے، اور علماء نے تصدیق کی ہے کہ زمین مبارک کا وہ بقیع جسے جسم مبارک مع روح کے مسا ملا ہوا ہے، قید کیے ہوئے ہیں، وہ عرش بھی افضل ہے، کیونکہ عرش پر معاذ اللہ حق تعالیٰ شانو بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے۔ اس کو صرف اسی وجہ سے دوسرے مقامات پر فضیلت ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ تو آتے ہیں اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی مجالس نعتوں اور بیانات کی صورت میں قائم کرنا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت شریفہ کا ذکر اور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے مبارک لباس نعلین شریفین اور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست برخاست خورد و نوش نو وغیرہ کا حال بیان کرنا اور سننا مستحب اور نزول رحمت و برکت کا موجب ہے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ذات و صفات کے ساتھ جس چیز کو بھی تھوڑی بہت مناسبت ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نعلین شریفہ کی خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول و براز، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سواری کے گدے کہ پیشاب و پسینہ کا ذکر بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، جس جگہ حدیث صحیحہ اور روایات معتبرہ سے ثابت ہوا اور طریقہ ذکر بھی مطابق سنت ہوا. ارشاد طالبین میں محدث حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی ہے، یعنی قول بلا عمل درست نہیں ہوتا ہے. قول بلا عمل درست نہیں ہوتا اور یہ دونوں قول و عمل بلا نیت کے قبول نہ ہوں گے، اور قول و عمل اور نیت مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے موافق ہو. اور آیات کریمہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کی تفسیر میں ہے، یعنی احسن عملا سے مراد عمل مقبول ہے، اور عمل مقبول وہ ہے جو خالص ہو اور درست بھی ہو. اگر عمل خالص ہے مگر درست نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے. عمل خالص وہ ہے جو محض اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور درست وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو. جی الحمدللہ ہمارے علماء کا آج کا جو یہ ربیع الاول پر جو موضوع ہے وہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.